حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ صلوات بر محمد علی اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الرسول المكي المدني السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الركاب والسكينة المدفون بأرض المدينة السيد المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وصيتهم ومواليهم أجمعين. اللهم الدائمة الأبدية على آبائهم وفزائهم وقاتلهم وظالمهم أجمعين ومن عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان. صلوات محمد دعا ہے اللہ رب العزت آج کی شب کے صدقے میں اور آج کے نعمت کے صدقے میں آپ سب احباب کا یہ تمام کرنا، اس جگہ پر چل کے آنا، اس ذکر کا اہتمام کرنا، اپنی بارگاہ میں اپنی عبادت کو شمار فرمائے۔ اس مسجد کے معاملین اور بانیان جتنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو موجودہ معاملین ہیں، ان سب کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ شہداء کربلا کے ساتھ نصیب فرمائے۔ جتنے آپ احباب موجود ہیں اور جتنے اس علاقے کے رہنے ہیں، ان میں سے جو مریض ہیں اللہ پاک بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو دعائیں مانگی گئی ہیں، جو دعائیں رہ گئی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آواز بلند الصلوات۔ اگر یہ بن جائے گا تو آ جائے گا، نہیں تو ہم اپنی بات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ حسین کس ہستی کا نام ہے؟ حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جس کا ذکر کرنا ہو تو یا خدا بیان کرے یا مصطفیٰ بیان کرے، تب حق ادا ہوتا ہے۔ یا بیان کرنے والی ذات خدا کی ہو یا مصطفیٰ کی ہو، یا کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو معلومات ہونی چاہیے۔ شادی کب ہوئی ہے؟ 2 ہجری کو حضرت امیر المومنین کی شادی ہوئی ہے 2 ہجری کو۔ ادھر بیٹا ادھر۔ کب شادی ہوئی ہے؟ 2 ہجری کو۔ 3 ہجری کو امام حسن پیدا ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کی سنہ ولادت کیا ہے؟ 3 ہجری۔ اور
4 ہجری میں امام حسین کی ولادت ہوئی ہے. 4 ہجری ہے اور شعبان کا مہینہ ہے, 3 شعبان ہے اور جمعے کا روز ہے. امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو حضرت رسول خدا کو آ کر خبر دی ہے حضرت ام ایمن نے. حضرت ام ایمن یہ رسول اللہ کی اماں کی کنیز ہیں, رسول پاک کی اماں کی کنیز ہیں, بزرگ خاتون ہیں, اور اس نے حضرت رسول پاک کی ولادت سے پہلے اس خاندان کی خدمت شروع کی ہے. حضرت ام ایمن جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا, ویسے عمومی طور پر قرآن کا فیصلہ ہے, اللہ کا قانون ہے کہ ایک مرد کی گواہی اور 2 عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے. گواہی اگر کسی چیز کی دینی ہو تو 2 مرد گواہ ہوں اور 1 عورت گواہ ہو. اگر 2 مرد, فقط مردوں نے گواہی دینی ہے تو 2 مرد کافی ہیں. اگر صرف عورتوں نے گواہی دینی ہے تو پھر 4 عورتیں گواہی دیں گی, تب گواہی پوری ہوگی. یعنی ایک عورت کی گواہی پوری نہیں ہے. رسول کریم جس نے یہ اللہ کا دین پہنچایا اور یہ شریعت پہنچائی, حضرت ام ایمن کے بارے میں فرماتے ہیں اگر حضرت ام ایمن گواہی دے دے تو ان کی اکیلی گواہی کافی ہے. حضرت ام ایمن لائی ہے اور آگے کہا ہے کہ یا رسول اللہ نے آپ کو نواسا دیا ہے. امام حسین کی ولادت کی خبر سن کے رسول اللہ اپنے گھر میں تشریف لائے ہیں اور حضرت ام ایمن سے کہا ہے میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ. تو جو ہے میرے بیٹے کو میرے پاس لے آؤ. حضرت ام ایمن نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ ابھی تک اس کو غسل ولادت نہیں ملا ہے, کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو غسل ولادت دیا جاتا ہے. اس کو ابھی غسل ولادت نہیں ہوا ہے, ملا ہے. تو رسول کریم فرماتے ہیں ام ایمن تو اس کو پاک کرنے کا کہہ رہی ہے جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے. یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے پاک بنا کے بھیجا ہے, اس کو دنیا میں آ کے پاک ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ نے اس کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے. حضرت ام ایمن تشریف لے آئیں اور حضرت امام حسین کو رسول پاک کے ہاتھوں میں دیا. رسول پاک کے ہاتھوں میں جب امام حسین علیہ السلام آئے تو امام حسین علیہ السلام کو رسول پاک نے پیار کیا اور سب سے پہلی خوراک اپنا لعاب دان کی دیا. اپنی زبان مبارک کو امام حسین کے دہن اطہر میں رکھا اور امام حسین اس طرح سے رسول اللہ کی زبان چوسنے لگے جس طرح سے بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے. تو اس کو ایک خوبصورت شعر ہے جوادی صاحب کا, جوادی صاحب نے اس خوبصورت شعر اس موقع پر لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو زبان چوسی, بظاہر تو زبان چوسی, بباطن ابن حیدر نے زبان دے دی محمد کو, زبان لے لی محمد سے. اسعد النسیم ان کو زبان لیتی ہوئی ہے. یعنی یہ زبان دینا جو تھا یہ فقط غذا فراہم کرنا نہیں تھا, بلکہ یہ عہد و پیمان تھے جو رسالت اور امامت کے درمیان میں قرار پا رہے ہیں. اور کئی دن تک رسول اللہ نے یہ عمل جاری رکھا, بعض کہتے 40 دن تک اور بعض کہتے اس سے بھی زیادہ, 40 دن تک روزانہ اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے آتے اور امام حسین کو اٹھاتے اور اپنی زبان چسواتے. اتنی دیر تک رسول پاک نے زبان چسوائی کہ رسول پاک کے لعاب دہن سے امام حسین کی پرورش ہونے لگی. امام حسین علیہ السلام کا امام عالی مقام کا یہ مقام ہے کہ رسول کی زبان چوس چوس کر پلے ہیں, اور اس لعاب دہن کا رسول پاک کی زبان سے جو لعاب دہن کو چوسا ہے اس کی فضیلت کتنی ہے. ایک دفعہ رسول پاک ایک علاقے سے گزر رہے تھے تو رسول پاک نے کہا کہ اس علاقے میں کہیں پانی مل جائے گا, ہمیں پیاس لگی ہے. تو انہوں نے کہا آقا پانی تو ہے موجود لیکن کنواں کھارا ہے. جیسے نمکین ہوتے ہیں نا, نمکین والا پانی ہوتا ہے, زمین کا پانی نمکین ہے, پانی کھارا ہے, کنواں موجود ہے. رسول پاک نے کہا کھارا ہے تو کوئی بات نہیں,
آؤ میں تمہیں بھی پلاتا ہوں اور خود بھی پیتا ہوں. آئے اور پہلے رسول پاک نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا. جب لعاب دہن ڈالا تو اس کے بعد جب پانی کا ڈول نکالا گیا تو پانی میٹھا ہو چکا تھا. پانی میٹھا ہو چکا تھا. یہ ہے رسول کے لعاب دہن کی طاقت. اب پانی میٹھا اور کڑوا کیسے ہوتا ہے؟ ایک جگہ پر پانی میٹھا اور کڑوا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس زمین کے جتنے طبقات ہوتے ہیں جہاں سے وہ پانی گزر کے باہر نکلتا ہے وہ ہوتے ہیں نمکین. اس میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. جیسے کلراٹھے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر نمک کی مقدار ہوتی ہے زیادہ, جس کی وجہ سے وہ پانی نمکین ہو جاتا ہے. ورنہ پانی کا تو کوئی خود ذائقہ نہیں ہے, بے ذائقہ ہے, بے رنگ ہے پانی. جب ان علاقوں سے جہاں نمک کی تاثیر زیادہ ہو وہاں پر سے نکلتا ہے تو پانی ہو جاتا ہے نمکین. رسول پاک نے کہ لعاب دہن نے فقط اس پانی کی حقیقت کو نہیں بدلا, اس پوری زمین کی حقیقت کو بدل کے رکھ دیا. اب جس حسین نے رسول پاک کی زبان مبارک سے, زبان طیب سے, دہن اطہر سے لعاب دہن کو چوس کے اس دنیا میں اپنے آپ کی پرورش کی اور جوان ہوئے, انہوں نے امام حسین علیہ السلام نے فقط زمین نہیں بدلی, امام حسین نے انسانیت کے ضمیر بدل دیے. جہاں لعاب دہن رسول ہو اس سے زمین بدل جاتی ہے اور جہاں تاثیر حسین ہو وہاں پر ضمیر بدل جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا بچپن بڑے ناز سے گزرا ہے. امام حسین علیہ السلام محمد بلندر صلوات. ایک بار رسول پاک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیار کر رہے تھے تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ اس بچے سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں, یہ بچہ آپ کو اتنا زیادہ پیارا ہے, کتنا اس سے محبت ہے آپ کو؟ امام عالی مقام کا چہرہ رسول پاک نے اس کی طرف موڑا اور کہا تمہیں پتہ نہیں یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ حسین ہے. یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, حسین ہے. فارفوا ھذا الحسین, اس کو پہچانو یہ حسین ہے. اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں کہ میرا اللہ حسین سے محبت کرتا ہے. میں چونکہ رسول پاک کے بارے رسول پاک کے اپنے ذاتی جذبات نہیں ہیں, میں اپنا نواسا ہونے کی وجہ سے اس سے پیار نہیں کرتا, اس لیے پیار کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے. اس کو پہچانو, فارفوا ھذا الحسین, اس کو پہچانو یہ حسین ہے. انہ فی الجنہ, یہ حسین وہ ہے جو جنتی ہے. فقط جنتی نہیں ہے, ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنتی بھی ہے اور جنتیوں کا سردار بھی ہے. انہ فی الجنہ وابوہ فی الجنہ, اس کا باپ بھی جنتی ہے. وامہ فی الجنہ, اس کی ماں بھی جنتی ہے. واخوہ فی الجنہ واختہ فی الجنہ, اس کی بہن بھی جنتی, اس کا بھائی بھی جنتی. فقط اس کا گھر جنتی نہیں ہے, جو اس گھر سے محبت رکھے. وَمُحِبُّهُ فِي الْجَنَّةِ, جو حسین سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حیدری, حسینیت, یزیدیت, عبید کل سنت لانا, آل محمد بلندر صلوات. حسین خود جنتی, حسین کا بابا جنتی, حسین کی اماں جنتی عورتوں کی سردار, حسین کا بھائی جنت کے جوانوں کا سردار, اور حسین کا بابا حسن و حسین کا سردار. یہ وہ ہے جو خود بھی جنتی ہے, جس کے ماننے والے بھی جنتی ہیں. حدیث کا آخری اگلا حصہ توجہ فرمائیں گے. محبہ فی الجنہ, اللہ کا رسول فرماتا ہے جو اس سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو اس سے محبت کرے گا
وہ جنت میں جائے گا. پھر رسول خدا فرماتے ہیں وَمُحِبُّ مُحِبِّهِ فِي الْجَنَّةِ، وہ بھی جنت میں جائے گا جو حسین سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے گا. فقط حسین کے نوکر جنت میں نہیں جائیں گے، جو حسین کے نوکروں سے محبت کرے اللہ اسے بھی جنت عطا کرے گا. حسین ہے، یہ حسین ہے جس نے کائنات کو بدلنا ہے. تعارف ہو رہا ہے اس حسین کا. امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، رسول پاک مسجد میں منبر پر خطبہ دے رہے ہیں. منبر پر جلوہ افروز ہے اللہ کا محبوب، خطبہ دے رہا ہے. جب رسول خطبہ دے گا، میں بات کر رہا ہوں، امام حسین کا ذکر کر رہا ہوں. میں بات اگر امام حسین کا ذکر چھوڑوں گا تو مولا غازی عباس کا ذکر کروں گا. ہو سکتا ہے اسی دوران میں کوئی اور بات بھی کر جاؤں، جیسے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے. آج کل خطابت اور منبر کا رواج ہو گیا ہے کہ لطیفے بھی سنا دیتے ہیں، چٹکلے بھی سنا دیتے ہیں، لوگوں پر طنز بھی ذاتی کر دیتے ہیں. وہ جو بتانا تھا اس کی بجائے اور بتا کے چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے میں کوئی اور بات کروں، لیکن جب خطیب ہو اللہ کا محبوب، وہ کیا بیان کرے گا؟ اللہ کا محبوب کیا بیان کرے گا؟ اللہ کا دین بیان کرے گا، اللہ کی توحید بیان کرے گا، اپنی اور اپنے ما سبق انبیاء کی رسالت بیان کرے گا، امامت کو بیان کرے گا کہ میرے بعد تمہارا ہادی کون ہے، تمہیں دین کس سے لینا ہے. اپنے بعد معیار حق بیان فرمائے گا، قیامت کے احوال بتائے گا، نماز و روزہ و دین کے احکامات کی حقیقت اور ان کے راز بتائے گا، ان کے فضائل بتائے گا. یعنی جو بات بھی کرے گا وہ دین کی بات ہوگی. اب رسول اللہ منبر پر تشریف فرما ہے، بیان دین کا جاری ہے، ذکر توحید ہو رہا ہے، ذکر رسالت ہو رہا ہے، رسالت رسولوں کو رسالت ملنے کے معیار بتائے جا رہے ہیں کہ جب رسولوں کو رسالت ملی تو کس معیار پر ملی، جب ولیوں کو ولایت ملی تو کس کے صدقے میں ملی. یہ سارے احکام بیان کر رہے ہیں کون؟ اللہ کے رسول. یہ بیان جاری ہے یا دہلیز فاطمہ سے حسین کا نزول ہوا؟ دہلیز جناب سیدہ سے امام حسین تشریف لے آئے. میں نے نزول اس لیے کہا ہے کہ جو دہلیز فاطمہ ہے، جو دہلیز سیدۃ النساء العالمین ہے، جب معرفت والے لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ ان کو عرش نظر آتی ہے. سبحان اللہ. ان کو عرش نظر آتی ہے. اس لیے امام حسین دہلیز جناب سیدہ سے برآمد ہوئے. امام حسین نے لمبا کرتا پہنا ہوا ہے. آج بھی عرب میں یہ رواج ہے کہ لمبی قمیصیں پہنتے ہیں جن کو ہم جبہ کہتے ہیں. امام حسین نے لمبی قمیص پہنی ہوئی ہے. جب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں امام حسین کا پاؤں الجھ جاتا ہے. امام حسین کا پاؤں الجھ جاتا ہے اس جبے میں، اس قمیص میں. امام حسین گرنا چاہتے ہیں. جب بچے کا پاؤں الجھے گا تو کیا ہوگا؟ گرے گا. امام حسین جب دیکھا رسول اللہ نے، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اس طرف دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی دروازے سے آئے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، مجھے پتہ چل جائے گا. رسول کی طرف صحابہ کا رخ ہے اور امام حسین ان کی پشت سے تشریف لا رہے ہیں. جب امام حسین کو رسول نے گرتے ہوئے دیکھا، وہاں بیٹھے ہوئے صحابی کو نہیں کہا آپ حسین کے قریب ہو، حسین کو اٹھا دو. ادھر سے منبر چھوڑا، محراب سے نکلے، تیزی سے چلتے ہوئے حسین کو گرنے سے پہلے اٹھا لیا. حسین علیہ السلام کو گرنے سے پہلے اٹھا لیا. اب میں یہی جو آغا صاحب نے فرمایا ہے، یہ جو حسین کا پاؤں الجھا ہے، یہ پاؤں اس لیے الجھا ہے کہ بہت ساروں کے مسائل سلجھ جائیں. جب حسین کا پاؤں الجھتا ہے تو وہ پاؤں نہیں الجھتا، وہ کائنات کے مسائل سلجھتے ہیں. امام حسین کو لائے. اب انداز ایسا ہے کہ حسین کی پشت صحابہ کی طرف کی ہے، حسین کا چہرہ اپنی طرف کیا ہے. کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی دہن مبارک چومتے ہیں، کبھی حسین کے ہاتھ چومتے ہیں. حسین سے محبت ہو رہی ہے. یا رسول اللہ، پہلے آپ دین بیان کر رہے تھے، اب حسین سے پیار کر رہے ہیں. نواسے کو بٹھا دیجئے، بتائیے اللہ کی توحید، بتائیے انبیاء کی رسالت. ابھی ہمارا سوال نہیں جائے گا،
اب یہ منظر بدلا، امام حسین کو اپنی طرف سے ہٹا کے صحابہ کی طرف موڑا، صحابہ نے حسین کو دیکھا، حسین نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کی طرف توجہ کر کے کہا اے میرے صحابہ فارفوہ حاضر حسین، تمہارے دل میں یہ بات ہوگی کہ اللہ کے دین کو بیان کرنا بند کر کے اپنے بیٹے کو پیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو پیار نہیں کیا، فارفوہ حاضر حسین، اس کو پہچانو یہ اللہ کا چلتا پھرتا دین ہے، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو یہ اللہ کا چلتا پھرتا دین ہے۔ بہت سارے لوگوں کی نظر نہیں گئی لیکن اجمیری صاحب کی نظر پہنچ گئی، تو انہوں نے کہا یہ جس کو رسول اللہ تعارف کروا رہے ہیں، چونکہ اللہ نے بھیجا ہے رسول اللہ کو کہ جائیں اور دین کا تعارف کروائیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ جس نے امی لوگوں میں رسول کو بھیجا، مکی لوگوں کو رسول کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ تاکہ جائے یعلمہم الکتاب والحکمت، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کو اللہ کا قرآن سنائے۔ جب رسول اللہ قرآن سنا رہے ہوں تو سب کو پتا چلتا ہے کہ قرآن سنا رہے ہیں، لیکن جب حسین کے فضائل بیان کر رہے ہوں معرفت والی نگاہوں کو پتا چلتا ہے پہلے بھی دین بیان ہو رہا تھا، اب بھی دین بیان ہو رہا تھا۔ عارف و حاضر حسین، جہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں حسین جا سکتے ہیں، جہاں سب کے لیے پابندی ہے وہاں حسین کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضرت رسول کریم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، اپنے گھر میں تشریف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ام سلمہ کو، یہ حجرہ ہے حضرت ام سلمہ کا، کہتے ہیں اے ام سلمہ آج میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی آئے اس کو اندر نہیں آنے دینا۔ اب دربان رسالت بن کے کھڑی ہے حضرت ام سلمہ، دربان رسالت بن کے کھڑی ہے، اور حضرت ام سلمہ وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے امام حسین عنایت کیا تھا۔ حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا تھا کہ خواب دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں گرا ہے۔ صبح بہت پریشان ہو کے رسول اللہ کے پاس گئی، رسول اللہ میں نے بہت خوفناک خواب دیکھا ہے، جب سے خواب دیکھا ہے تب سے میں پریشان ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا بتائیں کیا پریشانی ہے؟ حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں گرا ہے۔ رسول اللہ نے مبارکباد دی، ام سلمہ تمہیں مبارک ہو، ان قریب میری بیٹی کے گھر میں ایک میرا بیٹا پیدا ہوگا، وہ گویا ایسا ہے کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جب وہ آئے گا تو میں اس کی پرورش اور اس کی خدمت آپ کی ذمہ داری لگاؤں گا۔ یعنی حضرت ام سلمہ امام حسین کی پالنے والی ماں بھی ہے۔ اب کھڑی ہیں جناب ام سلمہ، حضرت امام حسین السلام علیکہ یا جدتی، اے نانی جان میرا سلام ہو۔ یہ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ امام حسن آئے سلام کیا، امام حسین آئے سلام کیا، علی مولا آئے سلام کیا، جناب سیدہ پہلے خود موجود تھی، تھوڑی دیر بعد پھر آئیں اور پھر سلام کیا۔ یہ حدیث قصہ میں سنتے ہیں نہیں سنتے؟ یہ روش اہل بیت ہے، یہ طریقہ اہل بیت ہے کہ جب بھی کہیں جایا جائے تو وہاں سلام کیا جائے۔ جیسے ابھی ادھر سے نوجوان آ رہے تھے تو ہم نے کہا ہوگا سلام میری طرف تک نہیں پہنچا ہوگا، جب جائیں تو کیا کہیں؟ السلام علیکم۔ یہ کیا ہے السلام علیکم؟ یہ سلام علیکم دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی آئے اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں آئیں۔ اگر معاشرے کا ہر فرد ایک دوسرے کے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی چاہے، معاشرے کا ہر فرد دوسرے کے لیے اللہ کی رحمت کو پسند کرے، معاشرے کا ہر فرد دوسرے کے لیے اللہ کی برکتوں کو پسند کرے، تو معاشرہ کیسا ہو جائے گا؟
تو جو ہے معاشرہ کیسا ہو جائے گا؟ یہ ساری جو پریشانی ہے، فلاں نے مجھے یہ دکھایا، فلاں نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی، جب ہم ایک دوسرے کے لیے اسلام کا پہلا طریقہ آ کے تعارف کا یہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے سلام، رحمت اور برکت ہو آپ پر۔ قرآن کہتے ہیں کسی گھر میں داخل ہو تو پہلے جا کے کیا کرو؟ سلام کرو، اجازت مانگو، اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ، لیکن اجازت تو وہاں پر مانگی جائے گی جہاں پر دروازہ ہوگا، جہاں پر دروازہ ہی نہ ہو تو دستک کس میں کہاں دی جائے گی؟ ہمارے ہاں یہ مشکل ہے۔ حسین کے کا امام حسین علیہ السلام کے وجود کی برکت ہے کہ حسین کی مجلس اور حسین کی محفل کے سبب سے اللہ کے دین کے احکام بیان ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے یہ نہیں کہیں کہ یہ جشن چھوڑ کے کہیں اور وہ جو جمعے والا خطبہ تھا وہ شروع ہو گیا، خطبہ جمعے کا نہیں ہے۔ محمد بلندر سلوات دین میں پردے کی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا یہ پردہ امام حسین کی محفل میں بتایا جائے گا یا کسی اور محفل میں؟ امام حسین کی محفل میں نا پردے کی بڑی اہمیت ہے۔ آغا صاحب کی تشریف آوری پر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی یکم شعبان کو جناب سیدہ زینب کی ولادت ہے، اور آج کا دن امام حسین کی ولادت کا دن ہے، اور آج کی رات جو ہے وہ پردے کے محافظ کی ولادت کی رات ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پردہ واجب ہے، واجب ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کا نماز واجب ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ داڑھی رکھنے کی بات میں کروں گا، داڑھی رکھنے کی بات نہیں کروں، وہ واجب ہے، لیکن اس کی بھی بات نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے، اور یہ ایسا واجب ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی نا، آپ اگر چلے جائیں اور آپ کی اولاد ایسی ہو پیچھے آپ کی نماز پڑھا دے تو یہ آپ کا نماز پڑھنے والا خانہ پورا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کسی سے قرض لیا، وہ نہیں دے پائے، بعد میں اولاد دے دے تو وہ آپ کا گناہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن داڑھی منڈانا ایک ایسا گناہ ہے، اگر آپ کی ساری اولاد کی داڑھی رکھ لے تو آپ والا گناہ آپ کے گردن پر رہے گا۔ باپ کی جو واجبات ہیں آقا صاحب وہ اولاد پر آتے ہیں نا، بڑے بیٹے پر بعض واجب ہے اور باقی سارے ان پر مستحب ہے کہ ان پر واجب ہے، لیکن یہ داڑھی والا واجب ہر کسی کو خود کو ادا کرنا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ پردے کی بات کر رہا تھا اور واپس اسی خبر پر رکھتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ اچھا داڑھی کی باتیں دور کی بات کروں، بعض دوستوں کو یہ اشتباہ ہے کہ میں ایسی مشین پھرے ہوتا ہوں، مشین نہیں، اتنی داڑھی کے جس میں کنگھی ہو سکے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے خود مجتہد کے سامنے بیٹھ کے ان کی زبان سے سنے ہیں۔ داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ کوئی کہتے ہیں 70 قدم سے نظر آئے، کوئی کہتے ہیں 40 قدم سے نظر آئے، یہ سارے فتوے موجود ہیں، لیکن یہ ادھر ہی قرآن اور شاہ بیگ اور تاج پور کے فتوے ہیں، مجتہد کے فتوے نہیں ہیں۔ مجتہد کا فتویٰ یہ ہے کہ داڑھی اتنی ہو جس پر کنگھی آ سکے۔ ہمارے ہاں ہمارے جو مذہب شیعہ ہے نا، اس میں داڑھی رکھنا ہے واجب، باقیوں کے پاس سنت ہے، وہاں واجب نہیں ہے، مستحب ہے ان کے پاس، جہاں واجب ہے۔ اچھا جو بڑا متقی بندہ ہوگا نا، اپنے آپ کو بڑا فٹ سمجھتا ہوگا، وہ ادھر سے باریک مشین پھروا کے ادھر سے بھی اس طرح رگڑوا کے ادھر سے بھی ذرا تھوڑا تھوڑا پتہ چلے گا ادھر کچھ ہے اس کو، پھر وہ ہاتھ میں تسبیح گھما رہا ہوگا۔ او بھائی یہ جو آپ نے کیا ہوا ہے، یہ داڑھی مونڈی ہوئی ہے، یہ داڑھی رکھی ہوئی نہیں ہے، داڑھی وہی ہے جس پر کنگھی آتی ہے۔ پردے کی بات کر رہا تھا، اس کے بعد کوئی تبلیغ نہیں کہوں گا۔ صلوات پڑھیں اللہ۔ اس کے بعد جتنے دو آپ کی خدمت کو زحمت دوں گا تو فضائل پڑھوں گا، یہ بات توجہ سن لیں۔ پردہ واجب ہے، پردہ ہمارے معاشرے میں بالکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ میرے مہمان آئے ہیں نا، میں آپ کو گھر نہیں لے جاؤں گا، آپ کو بیٹھا کے بٹھاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا خاندان پردہ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ پردہ نہیں کرتے۔ اچھا ابھی پردہ صرف اور صرف سادات برادری میں ہے، پتہ نہیں ابھی کوئی سید بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا،
سادات برادری کے علاوہ باقی اور کوئی پردہ نہیں کرتا، اور وہ بھی ثقافتی پردہ کرتے ہیں، اسلامی پردہ نہیں کرتے. یعنی سادات ایک دوسرے سے پردہ نہیں کرتے، باقی لوگوں سے پردہ کرتے ہیں. پردہ کیا ہے، کتنا واجب ہے اور کیسا واجب ہے. تو جو فرما رہے ہیں اگر خواتین آئی ہیں تو ہوئی ہوں تو میری آواز پہنچ رہی ہوگی تو ان کو پتہ چل جائے گا. اگر ان تک نہیں آواز پہنچے گی تو پردہ عورت پر واجب ہے اور مرد پر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پردہ دار رکھے. اس لیے کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کا سرپرست بنایا گیا ہے. اگر کہنا بال غلطی کرے تو جرمانہ بال کو لندن یا پیو کو ایسا ہے نہیں، باپ کو جرمانہ باپ کو بھرنا پڑتا ہے نا. اور اگر بیٹی پردہ نہ کرے، وہ بیوی تو بعد میں بنے گی، ماں بعد میں بنے گی، بہن بعد میں ہوگی، پہلے کیا ہے بیٹی. بیٹی پردہ نہ کرے، بیٹی کے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں باپ جائے گا. اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھائیں، پردہ واجب پردہ سکھائیں. صوت، ملیل، مسات، اتعدم، یہ کوئی آتش دیکھا ہے دین میں. یہ بھائی ویسے بھائی ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھائی ہیں، اخوت موجود ہے اپنی جگہ پر، لیکن ان سے پردہ واجب ہے. اور پردہ واجب ہے جو دیور ہوتے ہیں، دیر جیٹھ، ان سے پردہ واجب ہے. اور سب سے اہم پردہ جس پر زیادہ حساسیت دکھائی گئی ہے وہ ہے دیور. ان کا پردہ زیادہ ہے، سب سے زیادہ پردہ ہے. دوپٹہ اترا ہوا ہے، کام کر رہے ہیں، گھر میں بھی باہر بھی، کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد ہوگی مجلس، ذاکر پڑے گا، خطیب پڑے گا شام کے بازار کا مسائل، اور ہم دھاڑ دھاڑ کر کے روئیں گے. بیوی نہیں کہے گی کہ میں نے اس پردے آپ تک اس دین کو پہنچانے کے لیے، پردے کو پہنچانے کے لیے میں نے شام کا بازار دیکھا ہے. اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانے کی نیت کریں کہ آج سے میری بیٹیاں پردے میں رہیں گی. قربتاً الی اللہ نیت کرتا ہوں. اپنے معاشرے پردہ کر. دیکھیں قرآن میں دیکھ رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بکریاں چرانے جاتی ہیں. نبی کی بیٹیاں ہیں، باہر کام کاج کے لیے بھی خواتین جا سکتی ہیں، لیکن پردے کے ساتھ. حضرت شعیب نبی کی بیٹیاں ہیں، لیکن انداز کیا ہے؟ جب حضرت موسیٰ پہنچتے ہیں کنویں پر، سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں، وہ اپنی بکری کو لے کے سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. ایک تو جہاں مرد موجود ہیں ان میں مکس نہیں ہو رہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح ہے قرآن نے یہ الفاظ بیان کیے یمشی الاستحیاء، کہ حیا کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہی ہے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ جب وہ چلے، اب امام حضرت موسیٰ کو راستے کا پتہ نہیں ہے، وہ بچی آگے بتا رہی ہے راستہ، ادھر سے جانا ہے، ادھر سے جانا ہے. کچھ دیر چلنے کے بعد حضرت موسیٰ بچی کو کہتے ہیں آپ پیچھے آ جائیں، میں آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے سے مجھے راستہ بتائیں کہ دائیں موڑ کے جانا ہے یا بائیں موڑ کے جانا ہے. حسین یہ دینا چاہتے ہیں. کام بھی خواتین، کام میں باہر کی ذمہ داری ہے مردوں کی، گھر کی ذمہ داری ہے خواتین کی. اگر باہر کا کام مرد کو ضرورت ہو تو عورت ضرورت کے تحت مرد کے ساتھ باہر جا کے کام کر سکتی ہے، لیکن اس انداز میں جس طرح قرآن میں حضرت شعیب کی بیٹیوں کا بتایا ہے. تو جو فرما رہے ہیں. اور اگر گھر میں، چونکہ یہ تو اب سارا خانوں کا مسئلہ تھوڑی بات مشکل ہے، اور اگر گھر میں خاتون کو ضرورت ہے اور کام زیادہ ہے یا وہ بیمار ہے یا اس کو مشکل ہے، تو پھر مرد پر ضروری ہے کہ اپنی خاتون کا کام میں ہاتھ بٹائے، اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کرے، اس کے ساتھ مدد کرائے. لیکن پردہ واجب ہے. جو پردہ واجب ہے، بعض ایک دو مجتہد ہیں جو اس کی بھی چھٹی نہیں دیتے. اکثر مجتہدین کے نزدیک حافظ بشیر صاحب اس کی چھٹی نہیں دیتے، وہ کہتے مکمل پردہ ہونا چاہیے، بالکل پردہ. لیکن اکثر مجتہدین کہتے ہیں یہ چہرہ جتنا وضو میں دھویا جاتا ہے اتنا، اور یہ جو جوڑ ہے یہ غسنی کا یہ جوڑ سے
پیچھے یہ پردہ ہے، اس سے آگے پردہ نہیں ہے، اور پاؤں کا فقط ظاہری قدم کا پردہ نہیں ہے، یہ جو نیچے والا حصہ ہے اس کا بھی پردہ ہے، اگر اور ٹخنوں کا بھی پردہ ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر آپ کی میری بہن، بیٹی، بیوی، ہمارا کوئی گھر کا فرد جس کے ہم سربراہ ہیں وہ پردہ نہیں کرے گی تو بروز قیامت حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ یہ پردہ ضروری ہے، یہ پردہ ضروری ہے۔ جو یہ نہیں کرے گا پھر امام حسین کا جشن منائے یا امام حسین کی شہادت منائے، اس کو نہ جشن فائدہ دے گا نہ اس کو امام حسین کا غم فائدہ دے گا۔ امام حسین کا غم اور امام حسین کی خوشی منانا فقط اس کو فائدہ دے گا جو حسین کے راستے پر چلے گا، اور حسین کا ذکر، حسین کی شان، حسین کا فرمان، حسین کا ارمان سننے کا مطلب ہی یہی ہے، فائدہ ہے یہی کہ جو پہلے بے دین تھا حسین کی مجلس میں آ کے وہ دیندار ہو جائے، جو بے حیا تھا حسین کی مجلس میں آ کے وہ حیا والا بن جائے، جو پہلے خائن تھا حسین کی مجلس میں آنے کے بعد اس کی آنکھیں کسی کی بہن بیٹی کی عزت کی طرف نہ اٹھے۔ یہ معاشرہ دینا چاہتے ہیں۔ حسین ہمیں سلام سے بات کری تھی، اور حسین علیہ السلام کا ماننے والا وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے اور دوسروں کے لیے سلامتی چاہتا ہے۔ امام حسین آئے اور کہا السلام علیکہ یا جدتی، اے نانی جان میرا سلام ہو۔ صلوات پڑھے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد ہمارے دیگر صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ آپ یہ باتیں سنتے ہیں، انشاءاللہ تعالی عمل بھی کرتے ہوں گے، یہ سنتے ہیں اور آپ کو برا نہیں لگتا، اس لیے کہ برا اس کو یہ بات لگے گی جس کو حسین سے سچی محبت نہیں ہوگی۔ دین کے احکام اس کو تکلیف دیں گے جس کا حسین سے رشتہ نہیں ہوگا، جس کا حسین سے رشتہ ہوگا اس کو دین کی سخت سے سخت بات سے بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اس کو خوشی ہوگی کہ آج حسین کے صدقے میں ایک دین کا اور سبق پڑھ کے آ گیا۔ ذات گرامی امام حسین پہ باز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ تھک گئے ابھی جشن والا امام حسین والا، ابھی مولا عباس کے حصے والا جشن ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا حیدری، نعرہ حیدری، یا حیدری، محمد وآل محمد بلند تر سلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرمایا نانی جان مجھے اپنے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، جیسے حدیث کے سامنے انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأن جدی عندک، کہ ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا جان آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ہاں بیٹا آپ کے نانا تو گھر میں موجود ہیں لیکن آپ کے نانا نے منع فرمایا ہے کہ اندر کوئی بھی نہ آئے۔ اب رسول کا حکم ہے، رسول کی فرما بردار اتنی محبوبہ اور اتنی فرما بردار بیوی، اللہ کا دیا ہوا تحفہ حسین جس کی گود میں رسول رہتے ہیں، وہ کتنی بڑی عظمت کی مالک ہے جس کو حسین جیسا تحفہ عطا کیا جاتا ہے، وفادار ہے۔ اب رسول کی بات سے وہ ہٹ نہیں سکتی۔ امام حسین کہتے ہیں نانی جان میں نے تو جانا ہے۔ امام حسین کا بچپن، امام حسین علیہ السلام نے رسول پاک کے ساتھ 6 سال اور کچھ مہینے زندگی گزاری ہے، تو 6 سال آخری ایام کی بات ہوئی تو 6 سال کا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ امام حسین بار بار کہہ رہے میں نے جانا ہے، اور بی بی کہہ رہی ہے کہ بیٹا میں مجبور ہوں، آپ کے نانا جان کا حکم ہے کہ اندر کوئی نہ آئے۔ یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، رسول پاک حجرے میں تشریف فرما ہے۔ جب یہ تکرار تھوڑی دیر بڑھا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی آواز میں تھوڑا دکھ کا لہجہ آ گیا، جیسے بچہ ناراض ہوتا ہے، جیسے دکھی ہوتا ہے،
امام حسین نے کہا نانی جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا مجھے روک دے کہ حسین میرے پاس نہ آئے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حجرے سے آواز آئی ام سلمہ میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی نہ آئے, یہ نہیں کہا تھا کہ حسین نہ آئے, یہ نہیں کہا تھا کہ حسین نہ آئے. آقا آپ نے کہا تھا میری طبیعت علیل ہے, میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں, کوئی نہ آئے. میں تو سمجھی تھی کہ کوئی نہ آئے میں حسین بھی شامل ہے. رسول پاک نے فرمایا اے ام سلمہ تو نے میری بات نہیں سنی تھی, میں نے کہا تھا میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں, میں آرام کرنا چاہتا ہوں. اے ام سلمہ جب حسین میرے پاس آتا ہے تب ہی تو میں سکون محسوس کرتا ہوں. امام حسین اندر داخل ہوئے اور رسول پاک نے امام حسین کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے سینے پر کھڑا کر دیا. اب کہاں پر کھڑے ہیں حسین؟ اس سینے پر کھڑے ہیں حسین جس سینے پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس سینے پر حسین ہے جس پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. ایک دن یہ ایک نانی تھی, ایک اور نانی کا بھی تذکرہ ہے. نانی تو بہت ساری تھی نا امام حسین کی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول پاک نے اٹھایا ہوا ہے, چوم رہے ہیں اور محبت کر رہے ہیں, کا اظہار کر رہے ہیں. ادھر سے بیگم صاحبہ بیٹھی ہیں. اب یہ تو جو شادی شدہ ان کو تو پتہ ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر کی توجہ کہیں اور چلی جائے تو بیوی کو تو مشکل لگتا ہے. اب کافی دیر میں کبھی بات کرتی ہیں, کبھی کھنگارتی ہیں, کبھی کوئی آہٹ پیدا کرتی ہیں کہ ہمیں بھی دیکھو ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں. وہ بار بار توجہ دلاتے امام رسول پاک دیکھ نہیں رہے. پھر یوں کہا یا رسول اللہ حسین آپ کو بہت پیارے ہیں. رسول اللہ حسین آپ کو بہت پیارے ہیں. کہا ہاں مجھے حسین بہت عزیز ہیں. کتنے عزیز ہیں؟ کہا کہ الحسین منی وانا من الحسین, میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میں حسین کو اتنا عزیز رکھتا ہوں جتنا کوئی انسان اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے. یہ حسین فقط حسین نہیں ہے, حسین جان رسول ہے. یہ تو میری زندگی ہے, یہ تو میری بقا ہے. اس حسین کو کہا اچھا اتنی محبت, حسین کی محبت اتنی زیادہ. امام حسین کے فضائل کے ساتھ ساتھ امام حسین کے مصائب بیان کے بعد کہا کہ یہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا اور اس کے بعد جب یہ کربلا میں دفن ہو جائے گا. اس حسین سے مجھے اتنی محبت اس لیے ہے کہ اس کی عظمت یہ ہے کہ اس دوران جب یہ کربلا میں دفن ہوگا کوئی کربلا جا کر اگر میرے بیٹے کی قبر کی زیارت کرے گا اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا کرے گا اور وہ حج جو مجھ رسول نے کیا ہو. اللہ ایک زواری پر اس کو میرے حج کا ثواب عطا کرے گا. اگر حضرت ام سلمہ ہوتی تو وہ تو ساتھ خوش ہوتی. اچھا ہوا کہ دوسری بیوی کوئی تھی, نہیں تو بات ایک حج پہ رک جاتی. دوسری کوئی بیوی تھی, ان کو یہ بات جب ہضم نہیں ہے رسول اللہ اتنی زیادہ عظمت, اتنی زیادہ ثواب, رسول اللہ حسین کو دیکھنے کا اتنا زیادہ ثواب. امام رسول خدا نے دیکھا کہ یہ تعجب کر رہی ہے کہ زیادہ ثواب مل رہا ہے. رسول پاک نے فرمایا بل حجتین, ایک حج کا ثواب نہیں ملے گا, 2 حجوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اس بیچاری سے ایک برداشت نہیں ہو رہا تھا. یا رسول اللہ 2 کا ثواب. رسول اللہ نے فرمایا نہیں 2 کا نہیں 4 کا ثواب. یا رسول اللہ 4 کا ثواب. رسول اللہ نے فرمایا 4 کا نہیں 7 کا ثواب. جب کہا 7 کا تو اس کے تو ہوش اڑ گئے. یا رسول اللہ اتنا زیادہ 7 حجوں کا ثواب. معصوم فرماتے, رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بیٹے کی قبر کی زیارت 1 حج کا نہیں 2 کا نہیں 7 کا نہیں, جو جا کے زیارت کرے گا مجھ نبی کے 70 حجوں کے برابر حسین کی 1 زواری کا ثواب ہے. میرے حسین کو دیکھنا ایسا ہے
جو رسول اللہ فرماتے ہیں جو میرے حسین کی زیارت کہ جا کے کرے گا کربلا میں اس کی قبر کی زیارت کرے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ رسول اللہ کی زیارت کی. اچھا یا رسول اللہ اتنی زیادہ ثواب؟ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں فقط اتنی زیادہ ثواب نہیں، اللہ ایسی ذات ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، نہ آنکھیں اس کو دیکھ سکتی ہیں نہ دیکھ پائے گی، لیکن میرے حسین کو دیکھنے، میرے حسین کی زواری کا، قبر کو جا کے دیکھنے کا ثواب یہ ہے جو حسین کو دیکھے وہ یہ سمجھے کہ اس نے عرش معلی پر خدا کی زیارت کی. سبحان اللہ. جہاں پر خدا کی زیارت ہوتی ہے وہاں اس زمین کو کربلا معلی کہتے ہیں. فضائل ہیں امام حسین علیہ السلام کے. بچپن میں ہی رسول اللہ نے وہ فضائل بیان کیے کہ جو انبیاء سنے تو حیران ہو جائے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام امام حسین کی فضیلت کا ایک جملہ اور اس کے بعد دو جملے مولا عباس کی فضیلت کی اور بات تمام زیادہ تشریف فرمائے امام عالی مقام علی ابن ابی طالب اور گود میں بیٹھے امام حسین علیہ السلام. رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اپنے بھائی کو، اپنے بھائی کی پیشانی چومتے ہیں، حسین کو اپنے بھائی سے لے کے اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں. گود میں بٹھانے کے بعد پھر حسین سے پیار کرنا شروع کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جب بھی حسین رسول اللہ کو میسر ہوتے ہیں تو پھر ساری کائنات چھوڑ کے رسول حسین کے ہو جاتے ہیں. حسین علیہ السلام سے پیار کر رہے ہیں. پھر اس موقع پر مولا امیر نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بہت محبت ہے؟ مجھے فرما رہے ہیں یہ لفظ جو ہے حسین کو آپ سے کتنی محبت ہے؟ حسین کو آپ سے بہت محبت ہے. ہر سوال کرنے والے کے انداز سے رسول اللہ کا جواب بدل جاتا ہے. جیسا سامنے والا ہوتا ہے اسی طرح کا جواب. ابھی رسول اللہ بولنا چاہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بابا کیوں نہ ہو مجھ سے محبت، اس لیے کہ میں حسین ہوں. سبحان اللہ. دوسرا سوال کرتے ہیں امیر المومنین، اچھا یا رسول اللہ حسین سے محبت تو بہت ہے، یہ بتائیے حسین سے زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ مجھ سے زیادہ محبت ہے یا میرے بیٹے حسین سے زیادہ محبت ہے؟ ابھی رسول اللہ کچھ بولے نہیں ہیں. امام حسین کہتے ہیں بابا یہ میں بتاؤں کہ نانا جان کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ مولا نے فرمایا حسین آپ بتاؤ. امام حسین علیہ السلام نے کہا بابا رسول اللہ کو نانا جان کو اس سے زیادہ محبت ہوگی جس کے فضائل زیادہ ہوں گے. جس کے فضائل زیادہ ہوں گے اس کے ساتھ نانا کو محبت زیادہ ہوگی. امام حسین نے مولا رسول خدا نے دیکھا جب باپ بیٹے کی بات کو. اب رسول اللہ بولتے نہیں ہیں، سنے جا رہے ہیں کہ باپ کیا کہتا ہے بیٹا کیا کہتا ہے. امام علی مقام نے کہا حسین آپ کو پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ بابا بیان فرمائے کون ہے؟ رسول مولا امیر کہتے ہیں میں اپنے فضائل بیان کروں. کہا بابا پھر اپنے فضائل بیان کریں، پہلے آپ بیان کریں پھر میں اپنے فضائل بیان کروں گا. علی ابن ابی طالب نے اپنی زبانی اپنے فضائل بیان کیے. سن حسین انا ولید الکعبہ، حسین میں وہ ہوں جو کعبہ میں پیدا ہوا. حسین سن انا زوج البتول، میں وہ ہوں جو بتول کا شوہر ہے. حسین سن انا یاسوب الدین، میں وہ ہوں جس کو دیکھ کے دیندار اور بے دین کا پتہ چلتا ہے. حسین سن میرے چہرے کو دیکھنا آدم و نوح و ابراہیم و یوسف و رسول اللہ کی زیارت کا ثواب ملتا ہے. اب امیر المومنین اپنے فضائل پڑھتے جا رہے ہیں، رسول اللہ خوش ہو رہے ہیں اور سن رہے ہیں. امیر المومنین نے اپنے 70 فضائل بیان کیے. 70 فضیلتیں بیان کرنے کے بعد رسول خدا امام حسین علی مقام نے سانس لی، رکے اور امام حسین نے کہا بابا آپ نے اپنے اتنے فضائل بیان کیے ہیں، میں اپنی ایک فضیلت بیان کروں؟ کہا حسین بتاؤ. کہا بابا یہ اتنے سارے فضائل
مجھ حسین کے باپ کے ہیں، آپ کے باپ کے تو نہیں ہے۔ یہ اتنے فضائل جو آپ نے پڑھے ہیں یہ تو میرے باپ کا قصیدہ ہے، اگر تیرے باپ کے فضائل ہیں تو وہ پڑھیے، یہ تو حسین کی شان بیان ہو رہی ہے۔ پھر حسین کہتے ہیں بابا جان دیکھیں اللہ نے جیسا نانا مجھ حسین کو دیا ہے ویسا آپ کا نانا نہیں ہے۔ آپ کا نانا حضرت اسد جو حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں، اور مولا امیر المومنین وہ شخصیت ہے جو دونوں طرف سے ہاشمی ہے، ماں بھی ہاشمی ہے باپ بھی ہاشمی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رسول حضرت ابو طالب کی سگے چچا کی بیٹی ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کا نانا حضرت اسد ہاشم کا فرزند ہے، ہاشمی ہے، لیکن آپ کا نانا بابا جان آپ کا نانا ہاشمی تو ہے لیکن سید النبیین نہیں ہے۔ مجھ حسین کو دیکھو، میرا نانا سید النبیین ہے، بابا میں اپنی جان قربان کروں اپنے جد ابو طالب پر، لیکن آپ کا باپ ابو طالب ہے اور میرا باپ وہ ہے جو کل ایمان علی کو بابا آپ کی اماں میری جدہ فاطمہ بنت اسد کو میرا سلام پہنچے، لیکن جتنی بڑی فضیلت ہے اس کے باوجود بھی میں کائنات کا وہ واحد انسان ہوں جو معصومہ ماں باپ کا بیٹا ہے۔ بابا جیسا میرا بھائی حسن جوانان جنت کا سردار ہے، چچا عقیل کو میرے سلام، چچا جعفر پر میرے لاکھوں سلام، آپ کے بھائی بہت بزرگ ہیں لیکن آپ کے بھائی امام نہیں ہیں، میں حسین وہ ہوں جو امام بھائی رکھتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 فضیلتیں اللہ نے حسین کو عطا کی۔ صلوات پڑھیں محمد بھاگ گئے ہیں یا 3 کلام کبھی کبھی مومن کی طبیعت 3 کلام سن کے بھی بگڑ جاتی ہے نا۔ 3 فضیلتیں ایسی ہیں جو اللہ نے میرے بیٹے حسین کو عطا کی ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے حسین کی نسل میں امامت رکھی، حسین کی نسل میں امامت رکھی ہے۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام مہدی تک یہ سارے حسین کے بیٹے جعل امامتہ فی ذریت، اللہ نے میرے بیٹے کی ذریت اور نسل میں امامت رکھی ہے۔ دوسری فضیلت فرمایا والشفاء فی تربتہ، اور اس کی قبر کی مٹی کو اللہ نے خاک شفا بنایا، اس کی قبر کی مٹی کو اللہ نے خاک شفا بنایا ہے۔ کائنات میں سب سے حقیر چیز جس کو سمجھا جاتا ہے وہ مٹی ہے۔ اگر کسی کو کوئی کہے کہ فلاں نے آپ کو کوئی چیز دی، تحفہ دیا، اگر سامنے کی دی ہوئی چیز اس کو پسند نہ آئے تو کہتے ہیں کیا خاک دیتی ہے، میرے کو کیا مٹی دیتی ہے۔ اگر حسین مٹی بھی دے تو شفا بن جاتی ہے۔ اس بادشاہ کا نام ہے حسین، جو مٹی دے تو وہ مٹی نہیں رہتی، خاک شفا بن جاتی ہے۔ اور فرمایا والعجابۃ تحت قبتہ، اور اللہ نے میرے بیٹے کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ اس کے روضے پر جا کر اس کے قبہ کے نیچے کوئی اللہ سے جو مانگے اللہ عطا کرے گا، اللہ دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یہ سارے فضائل جس مخدوم کے ہیں اس کا نام حسین ہے، اور جب وہ سوتا ہے تو آ کر جبرائیل جھولا جھلاتے ہیں، اور جس کی آج شب ولادت ہے یہ وہ شہزادہ ہے جس کا جھولا جھلانے حسین بیٹھ جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک آج کی اس شب کے صدقے میں اور مولا امام حسین علیہ السلام غازی ابوالفضل العباس کے صدقے میں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ میں دین اور صاحب دین کا
کی محبت کا جذبہ اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائے، اس مسجد کو آباد رکھنے کی اور اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی اللہ پاک آپ کو ہمت و قوت عطا فرمائے۔ آقا صاحب یہاں تشریف فرمائے، ہمارے مہمان ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یہ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی اور جس جو خدمت انجام دے اس کا حصہ بننے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مہمان بنے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ اخوت، ان کے ساتھ ہمدردی، احساس اور ان کی مشکلات کو تقسیم کر کے باندھ کے ان کی مشکلات کو کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند اس عظیم رات کے صدقے میں، خداوند عظمت حسین کے صدقے میں جتنے یہ ہمارے جوان ہیں ان کی جوانی کو سلامت فرما، ان کی آنکھوں کو حیا کے ساتھ محفوظ فرما۔ محمد کی عزت عظمت کا واسطہ یہ ہمارے جو بچے بیٹھے ہیں خداوند ان کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ ابھی یہ چھوٹے ہیں خداوند ابھی سے دین کو ان کے وجود میں راسخ فرما، ان کے ذریعے سے معاشرے کی، ماحول کی اور ہمارے اس وطن عزیز کی سربلندی فرما۔ خداوند عظمت سیدہ کا واسطہ ہمارے جتنے احباب مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، بزرگی میں، عزت میں، وقار میں اضافہ فرما۔ ان جوانوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عظمت حضرت علی اصغر کا واسطہ جتنے مومن بے اولاد ہیں برادر محترم کو اللہ خداوند حضرت علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالح، اولاد نرین عطا فرما۔ چاچا جان محمد صاحب، فضل صاحب اور عابد حیدری صاحب اور ان کے بھائی اکبر حیدری صاحب جتنے دوست نے اولاد کے لیے دعا کا کہا ہے خداوندہ ان سب کو اولاد صالح عطا فرما، آپ سب کو فرزند صالح عطا فرما۔ محمد کی عزت عظمت کا واسطہ ہمارے معاشرے میں جتنی بچے بچیاں جوان ہیں اور شادی کے لائق ہیں خداوند ان کی شادی کے لیے اسباب مہیا فرما، جو رکاوٹیں ہیں دور فرما۔ خداوند ہمیں دین کو صحیح معنی میں سمجھ کر اپنی زندگیوں کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عظمت محمد والے محمد کا واسطہ جتنی یہ دعائیں لے کر آئے ہیں حسین کے صدقے میں تمام دعائیں پوری فرما۔ خداوندہ جس حسین کے صدقے میں جنت بنائی ہے خداوندہ ہمارے معاشرے کو دین کے، قرآن کے رواج سے اپنے معاشرے کو جنت بنانے کی توفیق۔ محمد والے محمد کی عظمت کا واسطہ جتنے محبان اہل بیت اس دنیا سے چلے گئے، بالخصوص اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، اس مسجد کی خدمت کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، خداوندہ تمام کے درجات بلند فرما۔ خداوندہ اپنے حبیب کی جو وعدہ کیا ہے من بنا مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جس نے بھی جتنی بھی اس مسجد کے لیے خدمت کی خداوندہ ان کو جنت میں گھر عطا فرما۔ جو خدمت کر رہے ہیں خداوندہ عظمت حسین کا واسطہ ان کے رزق میں وسعت پیدا فرما، خداوندہ ان کو رزق وافر عطا فرما، رزق حلال طیب طاہر میں مزید اضافہ فرما۔ محمد والے محمد کی عزت عظمت کا واسطہ خداوندہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ عظمت حسین کا واسطہ ہمارے بیٹیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، ہمیں دین کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی اور ان کو معاشرہ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ عظمت محمد والے محمد کا واسطہ خداوندہ یہ جتنے احباب نیک دعائیں لے کر آئے ہیں، ان کی جتنی آرزویں ہیں دین کی ہیں، دنیا کی ہیں، خداوندہ ان کی تمام آرزویں پوری فرما۔ عظمت محمد والے محمد کا واسطہ خداوندہ ہمارے امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے مولا کی راہ میں اپنی وقت کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام کے خادمین میں، امام کے ناصرین میں ہمارا شمار فرما۔ محمد والے محمد کی عزت عظمت کا واسطہ جتنے ہمارے محسن ہیں، ہم کو ہمارا علم کوتا ہے، ہمارا حافظہ کمزور ہے، ہم اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں، جتنے بھی ہمارے محسن ہیں جن کے ہم سب پر احسان ہے، کسی بھی طرح کے احسان ہے خداوندہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، موجود ہیں ان کی خیر فرما۔ محمد والے محمد کی عزت عظمت کا واسطہ اس پروگرام کے لیے جن احباب نے خصوصی کوشش کی ہے، جن نے کاوش کی ہے اور جو تشریف لائے سب کو خداوندہ اس کا اجر کثیر عطا فرما۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے صدقے، مولا ابو الفضل عباس کی عظمت کے صدقے، حضرت امام
زین العابدین اسلام کی عزت کے صدقے اس مہینے میں جتنی خوشیاں جناب علی اکبر کے صدقے امام زمان اسلام کے صدقے خداوندہ ہمیں ان کا سچا محب، سچا شیعہ، سچا دوست، وفادار ان کا محب بننے کی توفیق عطا فرما۔ محمد والے محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اپنی عبادت و بندگی کی لذت نصیب فرما۔ خداوندہ اپنی ذات سے دعا و مناجات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ جب خوشی ہو تو جس کی خوشی ہو اس سے عیدی طلب کی جاتی ہے۔ حسین کی ولادت سے بڑھ کے خوشی نہیں ہے، اب حضرت عباس ابو الفضل عباس کی ولادت سے بڑھ کے خوشی نہیں ہے۔ اس خوشی کے موقع پر ہماری اور ہمارے تمام مرحومین ذوی الحقوق کی گناہوں کی مغفرت کو ہماری عیدی قرار فرما۔ عظمت محمد والے محمد کا واسطہ آگے ہمیں شیطان سے اور شیطانی راستوں سے بچنے کی طاقت، قوت اور ہمت عطا فرما۔ دین کا پابند فرما۔